عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں ڈاکٹر اسد منیر اور آج ہم پبلک ریلیشنز جو بی ایس پروگرام کا ایک اہم کورس ہے جس کا کوڈ 9263 ہے، اس کے یونٹ 7 کے اوپر کچھ فنڈامنٹل کنسیپٹس ہم یہاں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ہنا اور ضمیر، اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کیا سوالات ہیں۔ جی، ایتھکس سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ایتھکس سے مراد وہ فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں، وہ بنیادی اخلاقیات ہیں کہ جن کے بارے میں سوسائٹی بڑی کلیئر ہوتی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن سوشل نارمز، سوشل ویلیوز، سوشل سیٹ اپ اس کو کنفرم کرتا ہے، اور سوسائٹی کس چیز کو ایکسیپٹیبل سمجھتی ہے، کس چیز کو ناٹ ایکسیپٹیبل کا سٹینڈرڈ دیتی ہے، سوسائٹی کی کیا ڈوز اور ڈونٹس مقرر کرتی ہے، کیا حدود و قیود مقرر کرتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، انہیں ہم ایتھکس کا نام دیتے ہیں۔ اور ایتھکس کی بنیاد ہمیشہ اخلاقیات پہ، مورز کے اوپر، ویلیوز کے اوپر کی فنڈامنٹل ویلیوز جو ہیں ان کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ سر، یہ پبلک ریلیشنز میں ایتھکس کیوں ضروری ہیں؟ ایتھکس صرف پبلک ریلیشنز میں ہی نہیں بلکہ ہر واک آف لائف میں، ہر فیلڈ آف لائف میں ضروری ہیں۔ ایتھکس اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم کوئی غیر اخلاقی پریکٹسز نہ کر سکیں، ہم اپنے کمیونیکیشن سکلز کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔ پبلک ریلیشنز میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو غلط انداز میں موٹیویٹ کر لیں گے، ہم لوگوں کو غلط کانسیپٹس کے اوپر قائل کریں گے، یا ہم غلط چیزوں کو پروموٹ کریں گے، ایسی چیزوں کو ایڈورٹائز کریں گے، ایسی چیزوں کے لیے پبلسٹی کریں گے، ایسی چیزوں کے لیے ایڈوکیسی کریں گے کہ جو عوام کے لیے مضر ہیں، عوام کے لیے سود مند نہیں ہیں۔ وہ شاید کسی کا فائنینشیل بینیفٹ تو کر رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے سوسائٹی میں ایز اے ہول ایک بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن رہی ہوں۔ اس لیے ایتھیکل پریکٹسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی پروفیشنل سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کریں، اور ہم معاشرے کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کو، ایتھیکل سٹینڈرڈز کو بھی فالو کریں۔ جی سر، کوئی ایسے ادارے موجود ہیں جو ایتھیکل سٹینڈرڈ کو سیٹ کرتے ہیں؟ قوانین تو بنانے کے لیے بہت سارے ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں دنیا بھر میں، خاص طور پہ لیجسلیچر جو ہماری باڈیز ہیں، آئین ساز ادارے ہیں، وہ قانون سازی تو کرتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایتھکس کو سوسائٹی خود ڈٹرمن کرتی ہے۔ اب سوسائٹی سے مراد یہاں پہ ہر شخص نہیں ہے، یہاں پر سوسائٹی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو براہ راست کسی بھی فیلڈ کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر ہم پبلک ریلیشنز کو بطور انڈسٹری دیکھیں تو پبلک ریلیشنز انڈسٹری میں جو اس کے پریکٹیشنرز ہیں، جو اس میں فلاسفرز ہیں، جو اس میں ریسرچرز ہیں، انہوں نے اپنے طور پر کچھ ایسی باڈیز بنا رکھی ہیں کہ چاہے ان باڈیز کا کوئی بہت بڑا لیگل سٹیٹس تو نہ ہو، ریکاگنائز تو نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ایسے قوانین تو خیر ان کو میں نہیں کہوں گا، کچھ ایسے ضابطے بنا رکھے ہیں کہ ان ضابطوں کو وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور ان ضابطوں کے اوپر پریکٹس کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو کوئی ابھی ہمیں بہت بڑا ایسا ادارہ نہیں سامنے آتا۔ کچھ صحافتی تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے صحافتی ضابطہ ہائے اخلاق تو بنائے ہیں، لیکن پبلک ریلیشنز کے اوپر ان کا کام کوئی خاص نہیں ہے۔ البتہ انٹرنیشنلی کچھ بڑے ادارے ہیں کہ جو پبلک ریلیشنز کے اوپر ہمیں ایتھیکل ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں اپرا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز ایسوسی ایشن، اور پرسا ایک ادارہ ہے، پبلک ریلیشن سوسائٹی آف امریکہ۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی اور ممالک ہیں کہ جن میں پبلک ریلیشنز کی مختلف تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، جس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ ان کا کام ذرا زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو ان کے کوڈ آف ایتھکس دنیا بھر میں ایکنالج بھی کیے جاتے ہیں اور پریکٹس بھی کیے جاتے ہیں۔ سر، ایپرا انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز ایسوسی ایشنز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں 3-4 چیزیں نمایاں ہیں، پلیز ان کی وضاحت کر دیجئے۔ نمبر 1 پہ ہے ایکوریسی۔ جی، ایکوریسی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کمیونیکیشن ہم پاسن کریں، کسی بھی کمیونیکیشن کو ہم ڈسیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے پہلے ہم فیکٹ چیک کریں اور بالکل ایکوریٹ ہوں اپنی انفارمیشن میں، کہ ہماری دی گئی انفارمیشن ڈاؤٹ فل نہ ہو، ایمبیگوس نہ ہو، اس میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہ ہو، وہ بالکل سالڈ اور کنکریٹ فارم میں لوگوں تک پہنچے۔ کیونکہ ہافٹ کوک جو انفارمیشن ہوتی ہے، یا ہافٹ کوک جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ مس لیڈنگ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر سکتی ہے، یا ان کے لیے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر سکتی ہے۔ سر، ٹرانسپیرنسی سے یہ مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کرنے کو تیار ہوں، ٹرانسپیرنٹ رہیں، سچ نہ چھپائیں،
اور اپنے جو بھی ڈیٹا ہم لوگوں تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس بھی چیز کے بارے میں ہم کیمپین کر رہے ہیں، کہ اگر ہمارے اوپر سوالات اٹھیں کہ اس میں آپ کے موٹیوز کیا ہیں، تو ہم اپنے موٹیوز بتانے سے بھی گریز نہ کریں، اور اس میں کوئی میلافائڈ انٹینشن بھی نہ ہو. ہم جب خود کلیئر ہوں گے تو ہماری کمیونیکیشن اور کیمپین بھی کلیئر ہوگی. سر لائلٹی سے یہ مراد ہے کہ ہم نہ صرف اپنے کلائنٹ کے ساتھ لائل رہیں بطور پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر، بلکہ اپنے سوسائٹی کے ساتھ بھی لائل رہیں. یعنی صرف ہم نے اپنے کلائنٹ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا کہ کلائنٹ کی اگر یہ خواہش ہے کہ اس طرح کا پیغام لوگوں کو تک پہنچایا جائے اور لوگوں میں اس طرح کی پبلک ریلیشننگ کی جائے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ عوام کا کچھ کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہو. تو لائلٹی سے یہ مراد ہے کہ ہمیں لائل رہنا ہے اپنی سوسائٹی کا بھی، اپنے لیگل سسٹم کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اور اپنی سوسائٹی کا بھی، اور اپنے کلائنٹ کا بھی. سر کمپیٹنس سے یہ مراد ہے کہ ہم ایسی پریکٹسز کو فروغ دیں کہ جو ایک ہیلدی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا کریں. یعنی ہم پروفیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر کام کریں، ہم پراپرلی ٹرینڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں، تبھی ہم وہ ٹاسک اپنے ذمے لیں. وگرنہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہماری پہنچ سے باہر کا ہے، ہماری رسائی سے دور کا ہے، تو ہم اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں. سر، پرسا کے کوڈ آف سٹینڈرڈ میں کچھ پوائنٹس موجود ہیں، ان کو ایک ایک کر کے آپ بیان کر دیں. جیسے ایکسپرٹیز ہے، اس کے بارے میں آپ بیان کریں. ایکسپرٹیز سے مراد وہی چیز ہے کم و بیش جس کا تعلق کمپیٹنس کے ساتھ ہے، کہ آپ اپنے پروفیشن کی بنیادی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوں، ویل ٹرینڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اس ٹاسک کے لیے ریڈی ہوں، اس میں آپ کا ایکسپوئر ہو، تبھی آپ ایک ہیلدی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. جی سر، انڈیپینڈنس سے یہ مراد ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی پبلک ریلیشنز فرم یا پریکٹیشنر جب کام کرے تو اس کو ایک پروفیشنل انڈیپینڈنس حاصل ہو، ایک ایسا انوائرمنٹ حاصل ہو کہ جس کے اندر وہ کھل کر کام کر سکے، اپنے فنکشنز پرفارم کر سکے، جن کمیونیکیشن چینلز کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان تک اس کی رسائی ہو، اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، کسی قسم کا گورنمنٹ کنٹرول نہ ہو، اور اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اس کو تھوڑی سی لمٹس ایکسپینڈ کی جائیں تاکہ وہ اپنی کیپیسٹی کو نہ صرف انہانس کر سکے بلکہ بہتر انداز میں کام کر سکے. ایڈوکیسی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نظریے یا اپنے جس تھاٹ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس کے حق میں اس طرح بولتے ہیں جس طرح کوئی وکیل اپنے موکل کے حق میں عدالت میں بولتا ہے. تو ایڈوکیسی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے پبلک ریلیشنز کا، اور پی آر پریکٹیشنرز اپنے ادارے کے لیے ایڈوکیسی پرفارم کرتے ہیں. ایڈوکیسی میں آپ نے بائس نہیں ہونا ہوتا، آپ نے لاجکس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ ایک ایسا کمیونیکیشن انوائرمنٹ جنریٹ کرنا ہے کہ جو لوگوں کے لیے کنڈیوسیو ہو، جو لوگوں کی اوپینین کو مولڈ کر سکے، اپنے حق میں فیوریبل بنا سکے، لیکن اس میں کوئی میلافائڈ، کوئی نیگیٹو انٹینشن شامل نہ ہو. سر، پاکستان میں پی آر بطور انڈسٹری اپنی حیثیت منوا چکا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر بھی کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت ہے؟ بالکل، اس کی ضرورت بہت نمایاں ہے، بہت اہم ہے. پاکستان میں پبلک ریلیشنز کی ایکٹیویٹیز کا آغاز پاکستان کے قیام سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے اپنے اپنے پی آر ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کر لیے تھے، اور لیٹر سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بطور ڈسپلن مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی جانے لگا. اور اب تو پی آر فرمز وجود میں آ چکی ہیں جو کہ نیشنل کارپوریشنز نہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز تک کو اپنی سہولیات اور خدمات فراہم کر رہی ہیں. لیکن جو چیز مسنگ نظر آتی ہے پاکستانی میڈیا لینڈسکیپ میں، وہ یہ کہ پبلک ریلیشنز کے پریکٹیشنرز کے لیے ابھی تک کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا کوئی کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ نہیں ہو سکا. باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے دیگر مین اسٹریم آؤٹلیٹس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایتھیکل فریم ورک موجود ہے. کچھ ایسی جرنلسٹک باڈیز ہیں کہ جنہوں نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ، جیسے اگر ہم ریگولیٹری فریم ورک کی بات کریں تو پیمرا نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے رکھا ہے. اگر ہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی طرف جائیں تو مختلف صحافتی تنظیمیں ہیں، PFUJ ہے یا دیگر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے صحافتی ضابطہ اخلاق پروپوز کر رکھے ہیں، دے رکھے ہیں. لیکن ابھی تک نہ تو پبلک ریلیشنز کی کوئی سوسائٹی یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہمیں دکھائی دیتی ہے، نہ ہی کوئی PR کے لیے سیٹ کوڈ آف ایتھکس ایگزسٹ کرتا ہے. سر، پاکستان میں پبلک ریلیشن انڈسٹریز میں اسٹینڈرڈ ایتھکس قائم کرنے کے لیے آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے کوڈ آف کنڈکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں
تو ہم سب سے پہلے تو ان کو اپنے لیے مشعل راہ کریں، ان کو بنیادی فریم ورک کے اندر شامل کریں. مثلاً ہم نے پبلک ریلیشن سوسائٹی آف امریکہ کا ذکر کیا، ہم نے انٹرنیشنل پبلک ریلیشنز ایسوسیشن کا ذکر کیا. ان کے کوڈ آف ایتھکس بڑے کمپریہنسو ہیں، جامع ہیں اور ہمارے لیے ٹرو گائیڈ لائن ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہم اس سے استفادہ کریں، اس کو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے لیے فنڈامنٹل فریم کے طور پہ استعمال کریں. دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرز کی ہم ایک آرگنائزیشن پاکستان میں بھی اسٹیبلش کریں، ایک ایسی سوسائٹی کا قیام عمل میں لائیں جو پاکستان میں پاکستانی میڈیا لینڈسکیپ کے مطابق، ہماری ضروریات کے مطابق، ہماری سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے پبلک ریلیشنز کے کوڈ آف کنڈکٹ کا قیام عمل میں لائے اور ایسی پریکٹسز کو پاکستان میں فلرش کرے کہ جس سے جرنلسٹ کی ٹریننگ بھی ہو اور پی آر پریکٹیشنرز بھی پی آر کی جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان کو سیکھ سکیں، ان سکلز کو اپنے پریکٹسز میں لا سکیں اور اپنے آپ کو انہانس کر سکیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونٹ 7 میں دیے گئے کچھ اہم کنسیپٹس کو آج ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. پبلک ریلیشنز کی امپورٹنس اور پبلک ریلیشنز کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سے پہلے اس سیریز میں مختلف کنسیپٹس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے پروگرام میں ہم کچھ نئے کنسیپٹ کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.